إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تبارک وتعالی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے لیے اس بات کا موقع رکھا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو صحیح سے استعمال کر کے اس زندگی سے بہتر زندگی اور اس دنیا سے بہتر دنیا میں ایک مقام پائے۔ دنیا کی زندگی میں وہ اللہ کی مرضیات کے مطابق جیے تاکہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد اس کو جنت کی کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتوں کا حقدار بنا دے۔ جنت بہت اعلیٰ ہے، انسان کے تصور سے بھی بہتر ہے۔ اللہ کی بہترین عطا ہے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اس کے لائق بنائیں۔ جنت ایک بہترین سوسائٹی ہے۔ انسان کو دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو اتنا بہتر بنائیں کہ جنت میں بسانے لائق وہ خود بن جائے۔ لہٰذا جنت میں جانے کے لیے اور جنت میں مقام پانے کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے، اور بہت سارے کام ہیں، لیکن کچھ چیزیں اگر اللہ کو پسند آ جائیں، ایک بھی چیز اللہ کو پسند آ جائیں تو انسان کا بیڑا پار ہے۔ ایسی زندگی اپنی بنانا کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے۔ پچھلے دروس میں ہم نے کچھ باتیں دیکھی تھیں، جس میں پہلی چیز ہے جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل صالح ضروری ہے۔ اجمالی اعتبار سے جنت میں کون جائے گا؟ جیسے اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ جزا ہے، بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو وہ کرتے رہے۔ معلوم ہے کہ جنت انسان کے اعمال کے بدلے اللہ کا انعام ہے۔ وہ انسان کے اعمال کی قیمت نہیں ہے، یا انسان کے اعمال جنت کی قیمت نہیں ہے، کیونکہ انسان کا عمل کتنا بھی اونچا ہو جائے اللہ رب العالمین کی عطا اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ انسان جو کچھ بھی عمل اللہ کے پاس پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو انعام عطا کرتا ہے۔ تو یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا عمل جنت کی قیمت ہے۔ ہمارا عمل ٹوٹا پھوٹا ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کر کے ایسی بہترین نعمت ہم کو جنت کی عطا کرتا ہے، جس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ عطا کرے گا۔ اگر اللہ ہمارے اعمال قبول کر لیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے۔ کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ ہم کو جنت ملے گی، میں جنت میں جاؤں گا۔ بعض اوقات غلطی سے آدمی کرتا ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو ایسا کریں گے، تو اس کو کس نے بتایا تو جنت میں جائے گا؟ بعض اوقات بات چیت میں آدمی مذاق میں بھی کبھی کہتا ہے کہ جب ہم لوگ جنت میں جائیں گے نا تو آپس میں ایسا کریں گے، میں تجھ کو چھیڑوں گا، میں تجھ کو ستاؤں گا، یا اس طرح کی باتیں آدمی مذاق میں بھی کرتا ہے۔ تو اس کو کس نے بتایا کہ تو جنت میں جائے گا؟ انسان کو ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے۔ وہ ڈرے کہ کہیں کسی گناہ پر میری پکڑ نہ ہو جائے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نیکیوں کو، میرے ایمان کو قبول کر کے مجھے جنت دے گا۔
لیکن امید الگ چیز ہے، دعا الگ چیز ہے، اور دعویٰ الگ چیز ہے۔ بندے کا کام کیا ہے؟ دعا کرنا، دعویٰ نہیں کرنا کہ ہم کو جنت ملے گی۔ توحید تو ہے نا ہمارے پاس، ہم جائیں گے جنت میں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بول رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہاں پر کیا ہے؟ دعوے کے ساتھ بول رہا ہے، یقین کے ساتھ بول رہا ہے؟ نہیں، امید رکھنا چاہیے، لیکن دعویٰ اور اس طرح سے پکی بات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے۔ تو ایک چیز ہم نے دیکھی کہ ایمان و عمل کے ذریعے سے انسان جنت میں جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زندگی میں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے جنت میں جانے کے لیے؟ ایک انسان کے مزاج میں یہ ہونا چاہیے کہ میں آزاد نہیں ہوں، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی مان کے جینا ہے۔ جو اللہ کا حکم آئے، چاہے میری خواہش کے مطابق ہو یا خواہش کے خلاف ہو، چاہے میری عقل کے مطابق ہو یا عقل کے خلاف ہو، چاہے اس میں میرا فائدہ ہو یا نقصان ہو، اللہ کا حکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مجھے ماننا ہے۔ یہ مزاج انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ یہ اپنی ذات میں خود ایک کامیابی ہے کہ ایک انسان کا دل اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کا مزاج رکھتا ہو۔ یہ مزاج اپنے اندر پیدا کرنا، چاہے ہماری مطابق بات ہو یا نہ ہو، تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز ہم نے دیکھی کہ ایک انسان جنت میں اگر جانا چاہتا ہے تو اسے علم کا، دین کے علم کے حاصل کرنے کا راستہ چلنا چاہیے۔ ایک انسان اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو جہالت والا نہیں، علم والا راستہ اپنانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ علم کی راہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ کیونکہ انسان کے لیے دنیا میں بہت سارے فتنے ہیں، ان فتنوں سے نمٹنا، نفس کا مسئلہ، شیطان کا مسئلہ، گمراہ لوگوں کا مسئلہ، پھر زندگی کی، دنیا کی ذمہ داریاں، اور اس طرح سے مسائل زندگی کے ہیں کہ انسان کو صراط مستقیم سے بھٹکا دیتے ہیں۔ اور جو آدمی صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے، ایسا آدمی جنت کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ تو اس بھٹکنے سے، گمراہ ہونے سے بچنے کے لیے گمراہیوں کا جاننا ضروری ہے اور ہدایت کا جاننا ضروری ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تفریق کرے، فرق کرے، کیا اچھا ہے، کیا برا، کیا صحیح، کیا غلط، کیا توحید ہے، کیا شرک، کیا سنت ہے، کیا بدعت، کیا حلال ہے، کیا حرام، کیا ہدایت ہے، کیا گمراہی ہے۔ اگر یہ فرق نہیں کرے گا تو آدمی بہت ممکن ہے شیطان دھوکہ دے کر اس کو غلط راستے پر ڈال دے۔ تو اس دھوکے سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ علم، نبوی علم، ربانی علم، کتاب و سنت کا علم۔ یہ علم اگر انسان کے پاس ہو تو ایسا انسان جہنم سے بچ کے جنت میں جا سکتا ہے۔ قوی امید اللہ سے کی جا سکتی کہ آدمی بچے گا۔ اگر غلطی ہوئی بھی اس سے، اگر لڑکھڑایا، گرا، لڑکا، تب بھی کیا ہے؟ بہت ممکن ہے کہ وہ واپس سے صحیح ہو جائے، کیونکہ اس کو معلوم ہے صحیح کیا ہے۔ ایک انسان 4 قدم اگر غلط چل بھی جائے لیکن اس کو معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے، ایسے انسان سے امید ہوتی ہے کہ واپس توبہ کر کے، اپنی اصلاح کر کے واپس صحیح ہو جائے۔ تو علم بہت مفید چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے، اور انسان کی ہدایت کے لیے وہ شرط ہے، ضروری ہے کہ علم انسان کے پاس ہو، نفع والا علم۔ لیکن کون سا علم؟ سائنس کا، بی اے، بی کام، بی ایس سی، کون سا علم؟ کتاب و سنت کا علم۔ وہ علم اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، وہ دنیا کا علم ہے، اس سے اسلام منع بھی نہیں کرتا، وہ غلط بھی نہیں، اس میں صحیح بھی ہو سکتا، غلط بھی ہو سکتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات میں صحیح غلط ہوتا، سائنسداں کی تھیوری صحیح بھی ہو سکتی، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمیشہ صحیح ہوتی ہے۔ تو یہ علم جو واقعی صحیح علم ہے، اگر انسان اس سے محروم ہو جائے تو انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں عرب میں اتنی ساری برائیاں تھیں، لیکن پہلی وحی کس بارے میں آئی؟ علم کے بارے میں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیتیں اگر آپ دیکھیں، ان میں دکھائی دے گا کہ اللہ رب العالمین نے بندے پر 2 احسان جتائے۔ ایک، اللہ نے اس کو پیدا کیا، وجود بخشا۔ 2، اللہ تعالیٰ نے اسے علم سے نوازا،
اپنی طرف سے علم دیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ تو اللہ کا انسان کو پیدا کر کے علم دینا، سب سے پہلی وحی میں یہ پیغام اللہ کی طرف سے آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری گمراہیوں کا حل اللہ والے علم میں ہے، وحی والے علم میں ہے، رب العالمین کی طرف سے آنے والے علم میں ہے، جو نبیوں کے ذریعے سے بندوں کو ملتا ہے۔ پیر صاحب کے خواب کے ذریعے سے، الہام اور کشف کے ذریعے سے، خوابوں کے ذریعے سے نہیں، اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو علم آتا ہے وہی علم ہمارے لیے نجات والا علم ہے۔ یہ علم ہم کو حاصل کرنا چاہیے اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو۔ نمبر 4، عبادات کا اہتمام زندگی میں ہونا چاہیے۔ ہم نے نماز کے بارے میں دیکھا، ہم نے روزے کے بارے میں دیکھا، اور بھی عبادات ہیں، اس پر اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اگر اس مقصد کو پورا کریں اللہ کے انعام کا حقدار بنے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں۔ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے، یعنی اللہ کی توحید کے اہتمام کے لیے، کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، کسی اور کی نہیں۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم کو سکھایا گیا کہ ہماری حاجات نمبر 2 پر ہیں اور اللہ کی عبادت نمبر 1 پر ہے۔ آپ دیکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں، استعانت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کس چیز پر؟ چاہے دنیا کے معاملات ہوں یا دین کے۔ اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ ہماری مدد نہ کرے۔ تو اپنی زندگی کی جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اللہ کی مدد کے ہم محتاج ہیں، لیکن نمبر 2 پر ہے وہ۔ تیری ضرورت نمبر 2 پہ، تیرا مقصد نمبر 1 پر۔ مقصد کیا ہے؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت زندگی کا مقصد ہے، اور اپنی حاجت کے لیے پھر بندہ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اگر بندہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کریں تو دنیا و آخرت میں وہ اللہ کی مدد کا بھی مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ کی مدد کو پانے کے لیے عبادت کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ سوال، اس میں جواب خود موجود ہے۔ جواب کیا ہوگا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سے معلومات کے لیے پوچھ رہا ہے، جتانے کے لیے پوچھ رہا ہے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے، تو جواب کیا آئے گا اس کا؟ بالکل، بے شک اللہ کافی ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کی بندگی بٹی ہوئی ہو، جو اللہ سے ہٹ کے سب کا ہو جائے یا سب سے کٹ کے اللہ کا ہو جائے؟ جو اللہ سے ہٹ کے سب کا ہو جائے نا، نہیں، جو سب سے کٹ کے کس کا ہو؟ اللہ کا ہو جائے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور سب سے کٹ کے اسی کا ہو جا۔ سب سے کٹ کے کا مطلب تعلقات توڑ کے نہیں، اپنے قلب کو سب سے مایوس کر کے اللہ سے امید باندھ اور اللہ ہی پر توکل کر، کیونکہ مسائل کا حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، مدد کرنے والا اللہ ہے۔ تو عبودیت اس کی زندگی میں ہونا چاہیے، توحید والا وہ ہو۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ معلوم ہوا کہ اللہ کافی ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو کس کا بندہ ہو؟ اللہ کا ہو۔ معلوم ہوا کہ کفایت اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کی عبادت کا حق ادا کرے، جس کی زندگی میں بندگی ہو، اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے، وہ صرف اللہ کا بندہ ہو، کسی اور کا نہیں۔ تو یہ چوتھی چیز ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کی جنت کا حقدار بننے کے لیے ضروری کیا ہے؟ بندہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، رمضان آئے تو روزے رکھے، اسی طرح سے اگر اللہ نے مال دیا ہے اور استطاعت دی ہے، حج کرے یا عمرہ کرے،
ذکر کرے، تلاوت کرے، اللہ سے دعائیں کرے، اللہ کے آگے جھکنے والا ہو، اس کے دل میں بندگی ہو. تو یہ جو بندہ ہے، عبادت کرنے والا بندہ جو اپنی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کر کے روئے، اس کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ جنت تو ہے ہی ہے، اس کے لیے عرش کا سایہ ہے. اس کے لیے ایسے دن سایہ ہوگا جس میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس میں کوئی سایہ نہیں ہوگا. یوم لا ظل الا ظل. اس دن کے لیے کیا فرمائیں؟ ایک بندہ وہ بھی ہے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کریں اور اس کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں. اکیلے میں اللہ کو یاد کر کے روئیں، رو پڑے، اللہ کے احسانات کو یاد کر کے، اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے، آخرت کے دن کے احوال کو یاد کر کے، اپنی زندگی میں فتنوں کو اور اتنے سارے مسائل کو یاد کر کے کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا تو میں نہیں پاس ہو سکتا ہے. آخرت کی مراحل کو، قبر کے معاملے کو یاد کر کے روئے. تو اللہ کو یاد کرے، اپنے رب کو یاد کرے، محبت میں، شوق میں، خوف میں، خشیت کے ساتھ میں، اور اسے کیا ہو؟ رونا آ جائے. ایسی عبادت جو مشینی عبادت نہ ہو، جو انسان کی عبادت ہو، کمپیوٹر اور روبوٹ کی نہیں. عبودیت اصل میں اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ دل میں. بندہ اگر دل میں یعنی بندہ نہ ہو، خالی عبادتی عمل کر رہا ہے، اللہ کو یہ چاہیے دل سے بندہ ہو اللہ کا. کیونکہ عظیم الشان عبادات، ایمان، یقین، خوف، خشیت، محبت، توکل، یقین، یہ ساری چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ دل میں. ورنہ منافقین بھی آ کے صف میں شامل ہو جاتے تھے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب نماز کے لیے آتے ہیں تو بالکل بوجھل بن کر تو نماز پڑھتے تھے وہ لوگ. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. بربادی ہے نمازیوں کے لیے. لیکن اللہ کو وہ عبادت نہیں چاہیے جو دل میں نہ ہو، بس بدن میں ہو. کیسی عبادت ہو؟ جس کی اصل دل میں ہو، خشیت کے ساتھ. اسی لیے کیا فرمایا؟ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. خالی یصلون نہیں ہے بلکہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیسی نماز؟ خشوع والی ہے. اللہ کی عظمت کا احساس ہے، بندگی کا استحضار ہے. میں بندہ ہوں، میرا ایک رب ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ رحم والا ہے، وہ سزا بھی دیتا ہے، معاف بھی کرتا ہے. میری زندگی کا محاسبہ وہ کرے گا، حساب لے گا میرا. جیسے آج کھڑا ہوں نماز میں اللہ کے سامنے، قیامت کے دن بھی کھڑا ہوں گا، لیکن آج عبادت کے طور پر اور کل محاسبے کے طور پر کھڑا ہوں گا. آج اسے کل یاد آ جائے. تو یہ جو چیز ہے یہ بندگی زندگی میں ہونا چاہیے. ایسا انسان جنت میں بسائے جانے لائق ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. پانچویں چیز یہ ہے کہ نہ صرف عبادات میں وہ اچھا ہو بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی اچھا ہو، تجارت میں اچھا ہو. ظاہر بات ہے اللہ نے ہم کو کہاں ڈالا؟ دنیا میں. اور دنیا میں ہمارے ساتھ حاجتیں جوڑ دیں اور حاجتوں کے لیے کوشش کا حکم دیا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز ہو جائے جمعہ کی تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. تو معلوم ہوا کہ یہاں جہاں عبادت کے لیے ہم کو اللہ نے کہا ہے، وہیں دنیا میں معاش کی کوشش کے لیے بھی ہم کو اللہ نے حکم دیا ہے. تو یہاں پر یہ بھی چیز ہونا چاہیے. اگر آدمی جنتی اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے تو اس کی تجارت میں صداقت ہو، امانت ہو. اس کی تجارت میں کیا ہو؟ صداقت اور امانت، سچائی ہو اور امانت داری ہو. آگے آ جائیے، آنے والوں کے لیے جگہ بنائیے. وہ جھوٹ اور دھوکے کے ذریعے سے اور خیانت کے ذریعے سے تجارت نہ کرے. وہ جھوٹ اور دھوکے کے ساتھ میں، خیانت کے ساتھ میں، اور اسی طرح سے لوگوں کا مال لوٹنے اور ہڑپ کرنے کے اعتبار سے تجارت نہ کرے، ملاوٹ کے اعتبار سے تجارت نہ کرے، بلکہ اس کی تجارت میں سچائی اور امانت داری ہو. وہ سچ بولے، جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے نہ دے، اور اسی طرح سے لوگوں کے حق سے کم ان کو نہ دے. خاموشی کے ساتھ میں لوگوں کا حق خود نہ مار جائے، ڈنڈی مارے، چوری کرے یا اس طرح کی چیزیں اس کی تجارت میں نہیں ہونا چاہیے. ملاوٹ اس کی تجارت میں نہیں ہونا چاہیے. امانت داری کے ساتھ وہ تجارت کرے. ایسے آدمی کا
آخرت میں کیا معاملہ ہوگا. جو واقعی ایمانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ دنیا میں تجارت کر رہا ہو، وہ دنیا میں دکان میں ہے لیکن دکاندار ہونے کے باوجود وہ اللہ کے نزدیک جنت کے لائق ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، کیسا آدمی ہو. فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. التاجر الصدوق الامین، تین باتیں یہاں پر ہیں. بات کی دو باتیں پہلے کی صفت ہیں. ایسا تاجر جو صدوق ہو، سچا ہو، اور امین ہو، امانت دار ہو. کیا ہوگا اس کا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء، آخرت میں اس کا انجام نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا. ایسا انسان آخرت میں کن کے ساتھ ہوگا؟ وہ جنت میں تو یہ بھی جنت میں، وہ اللہ کی رحمت کے حقدار تو یہ بھی اللہ کی رحمت کا حقدار. یہ نہیں کہ درجات برابر ہوں گے، کیونکہ خود ان تینوں کے بھی تو درجات برابر نہیں ہوں گے. نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء کے درجات برابر نہیں ہیں. نبیوں کا درجہ صدیقین سے زیادہ ہے اور صدیق کا درجہ شہید سے زیادہ ہے، لیکن وہ سب کہاں ہوں گے؟ جنت میں. تو یہ بھی کہاں ہوگا؟ جنت میں. لیکن اس کو اس کے شرف کی وجہ سے ان کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً اس لیے بھی کہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی زندگی میں صداقت اور امانت نمایاں طور پر ہوتی ہے. نبی کیا ہوتے ہیں؟ سچ بولنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ سچی خبریں دیتے ہیں. اور اللہ کے پیغام کے معاملے میں ان کی زندگی میں کیا ہوتی ہے؟ امانت داری. تو ان کے ساتھ اس کا تذکرہ ہونا بھی یہ کیا ہے؟ یہ اس کے لیے عزت کی چیز ہے. تو جنت میں جانے کے لیے اور آخرت میں ان کے ساتھ ہونے کے لیے، قیامت کے دن ان کے ساتھ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان تاجر تو ہو لیکن کیسا ہو؟ دو چیزیں بتائیں، کیا ہے وہ؟ صاحب یہ اتنے میں نہیں آتا، قسم کھا کے بھی بولتا بعض اوقات، صاحب اس میں ہم کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا ہے اس میں، ہم کو مل رہا ہے، کچھ نہیں ملتا ہے، بولتا ہے. تھوڑا سا نفع بچانے کے لیے یا بڑھانے کے لیے بھاؤ سامنے والا نہ کریں، اس کے لیے آدمی ایسی جھوٹی بات کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے تجارت کی برکت کیا ہو جاتی ہے؟ مٹا دی جاتی ہے، اور آخرت کا انعام بھی اس سے بھی آدمی محروم ہو جاتا ہے. نہیں بولے جھوٹ، جتنا تقدیر میں اللہ اتنا ہی دے گا اس کو. کیوں جھوٹ بولے بھائی؟ اور آپ بتائیے، کوئی آدمی اگر بولے، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ کو اگر کوئی صاحب اس میں ہم کو کچھ بھی نہیں ملتا، آپ بھروسہ کرتے اس پہ؟ سوچنے کی بات ہے نا. آپ کیا بولنے کے لیے بول رہا ہے یہ؟ تو ایک آدمی ایسی کوشش کرتا ہے جس کا حاصل بھی نہیں ہے، آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے، سامنے والا بھروسہ بھی نہیں کرنے والا. گاہک واقعی یہ سچ بھی بول رہا ہو تو گاہک بھروسہ نہیں کرے گا. گاہک پوچھے کتنے ملا آپ کو، کہ 100 روپے میں، اور سچ بول رہا ہو، گاہک بھروسہ کرتا؟ بولتا نہیں آپ کو 70 میں آیا ہوگا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کبھی یہ لوگ سچ نہیں بولتے. ایک تصویر ہے تاجر کی کہ یہ سچ نہیں بولتا ہے، اپنی چیز کا بھاؤ سیکرٹ بتائے گا. یہ وہ 100 بول رہا ہے کہ مطلب وہ بولتا ہے 70 میں رہے گا. یہ اس کی بات کو سچ نہیں مانتا، چاہے سچ بولے. تو پھر کیوں جھوٹ بولیں؟ کیوں جھوٹ بولے؟ امانت داری اس میں ہونا چاہیے. جس کی چیز جو ہے وہ اس کو دے، اس کا حق اس کو دے، اس میں ملاوٹ کر کے نہ دے، اور عیبدار چیز اس کو نہ دے. جتنا پیسہ اس نے دیا ہے، جس کا وہ حقدار ہے، اس کی جو چیز ہے وہی اس کو دے، امانت داری کے ساتھ میں. خیانت اس میں نہ کرے، خیانت نہیں کرے. اگر ایسا کوئی آدمی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. ایک ایسا تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو، آخرت میں اس کا انجام نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا. امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح لغیرہ ہی ہے. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا التاجر الامین الصدوق المسلم مع الشہداء یوم القیامہ. ایک ایسا تاجر جو امانت دار ہو اور سچا ہو اور مسلمان ہو. کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمان ہو، وہ اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہو، اسلام کو ماننے والا ہو. آخرت میں کیا ہوگا؟ مع الشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ شہداء کے ساتھ ہوگا.
یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ چاہے انسان کے اندر کتنی خوبیاں کیوں نہ ہو، اگر اسلام کی خوبی اس کے پاس نہیں ہے، بھلے دنیا میں وہ چل جائے، آخرت میں نہیں چلے گا، کیونکہ آخرت میں پہلی صفت، ضروری صفت کیا ہے؟ ساری نیکیوں کے قبول ہونے کے لیے اسلام ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو دنیا میں چاہے کتنا ہی اچھا انسان ہو، دنیا میں تو کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں نہیں۔ تو اس حدیث کو بھی امام ابن ماجہ نے روایت کیا، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے بات معلوم ہوئی کہ آخرت میں کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ جنت میں جانے کے لیے وہ دنیا دار ہو، یعنی اس معنی میں کہ وہ تجارت کرتا ہو، ترک دنیا سب چھوڑ چھاڑ کے گفا میں جا کے بیٹھا، ایسا ہے اسلام بتا رہا ہم کو؟ نہیں، وہ اپنی مارکیٹ میں ہے، تجارت کر رہا، دکان میں ہے، بزنس مین ہے، سب کر رہا ہوں، لیکن کیسا کر رہا؟ ایمانداری کے ساتھ میں، امانت داری کے ساتھ میں، اور سچائی کے ساتھ میں۔ اگر ان دو صفات کے ساتھ میں وہ دنیا میں بھی ہے، تبھی بھی وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام ہم کو بتاتا ہے کہ تم دنیا میں رہ کے بھی جنتی بن سکتے ہو۔ ضروری نہیں کہ مولوی بن جاؤ، ضروری نہیں کہ مدرسے میں تم پڑھا رہے ہو یا مسجد میں خطاب کر رہے ہو، یا تم کوئی یعنی سب سے کٹ کٹا کے دنیا چھوڑ کے چلے گئے اور اللہ اللہ کر رہے اور پھر جنت میں جاؤ گے۔ نہیں، تجارت چھوڑ دیے، بیوی چھوڑ دیے، اولاد کو چھوڑ دیے، اور پھر تم اللہ کر رہے، اللہ اللہ کر رہے اور پھر جنت میں جاؤ گے۔ اسلام یہ نہیں سکھا رہا ہم کو۔ اسلام ہم کو سکھاتا ہے کہ تم دنیا میں رہ کر بھی کامیاب ہو سکتے ہو، لیکن اس میں اسلامی اصولوں سے تم تجارت کرو، سچائی اور امانت داری، دو لفظوں میں ساری چیز سمیٹ لی ہے، دو لفظوں میں ساری چیز سمیٹ لی ہے کہ انسان میں سچائی اور امانت داری ہو۔ 6، جنت میں جانے کے لیے صرف مرد ہونا ضروری نہیں، عورتوں کے لیے بھی جنت ہے۔ اللہ کی طرف سے وعدہ خواتین کے لیے بھی ہے، لیکن خواتین کے لیے بہت شارٹ کٹ راستہ ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ بہت لمبی لسٹ نہیں، تم کو یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، موٹا موٹا ان کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا صلت المرأة خمسها، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها او اطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ جب ایک عورت اپنی 5 نمازوں کا اہتمام کرتی رہے اور اپنے مہینے کے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، زنا سے، بے حیائی سے، بے پردگی سے بچے، وہ اطاعت زوجہا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ 40، 4 کتنی ہیں؟ نمبر 1، 5 نمازیں پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اور شوہر کی اطاعت کریں۔ آخری تھوڑا مشکل ہے، آخری تھوڑا مشکل ہے۔ آج کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ماں بھی بچی کو کیا سکھاتی؟ ہتھیار ڈالنا نہیں ہو۔ آج کل تو موبائل آ گیا، تب تو کیا ہے، ہاں ڈیلی اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، آج کیا ہوا، پھر بتاتی آج وہ لیٹ آئے ذرا، اور میں بولی تھی مٹھائی لاؤ، نہیں لائے۔ پھر ماں بولتی اچھا تجھ کو یہ کر رہا ہے تھوڑا وہ، ہاں تو بھی ایسا کر، نمک زیادہ ڈال، شکر کم ڈال، اور کھانا لیٹ بنا، دیر سے اٹھ، تو بھی ایسا کر، تھوڑا تو بھی بتا، میرے بھی ہاتھ میں پاور ہے، تیرے ہاتھ میں بازار کا پاور ہے، میرے ہاتھ میں کچن کا پاور ہے۔ کولڈ وار، اس سے زندگیاں خراب ہوتی ہیں، اس سے زندگی کیا ہوتی ہے؟ خراب، کیونکہ شوہر کے پاس گن مشین ہوتی جس میں 3 گولیاں ہوتی ہیں، طلاق طلاق طلاق، غصے میں آ کے کیا کرتا ہو؟ ایسا کرتا۔ عورت کا کام اپنی طاقت منوانا نہیں ہے، شوہر کے دل کو جیتنا ہے، اس سے زندگی خوشگوار بنتی ہے۔ جنگ کا ماحول بنانا نہیں ہے، یہ جیتنے ہارنے کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ اکثر عورت ہی ہارتی ہے اس میں۔ گھر کا ماحول ایسا بنے کہ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے محبت کرنے والی ہو، ایک دوسرے کی کمیوں کو نظر انداز کرنے والے ہو، ایک دوسرے کی خوبیوں کو سراہنے والے ہوں، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کی کمی کو برداشت کرنے والے ہوں۔
اگر یہ ماحول گھر کا ہے تو گھر چلتا ہے اور اس میں بچے بھی صحیح پلتے ہیں، نہیں تو دونوں تو خراب ہوتی ان کی زندگی، ان کے بیچ میں کس کی زندگی خراب ہوتی؟ بچوں کی۔ تو آج جو ماحول بنا ہوا ہے کہ ماں باپ اور بھائی بہن جیسے ہوتے ہیں لڑکیوں کو تربیت ایسی دیتے ہیں کہ تم اپنا پاور منواؤ، یہ کام کی چیز نہیں ہے۔ ہاں پاور کب آتا عورت کے پاس؟ جب بچے بڑے ہوتے ہیں، آٹومیٹک پاور آتا ہو، ٹرانسفر ہوتا پاور ادھر سے ہوتا ہے، پھر شوہر اکیلا رہ جاتا کمزور، اور بچے کس کی طرف سے رہتے؟ تب یوز کرو نا کتنا پاور یوز کرنا ہے، شروع میں نہیں۔ اپنے آپ گھر میں عورت کی جگہ بن جاتی ہے۔ عورت کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور وہ شوہر کی خدمت کر کے گھر کا نظام چلا کر سب چیزیں صحیح ڈھنگ سے سب جدھر کا ادھر کرتی، اپنے آپ اس کو طاقت مل جاتی ہے اور شوہر کے دل میں اس کی طاقت بنتی ہے۔ کوئی آپ سے ڈر کے آپ کی طاقت مانے، اس سے اچھا ہے کہ آپ سے محبت کر کے آپ کی قدر کرے، ہے کہ نہیں؟ تو عورت کو کیا چاہیے؟ وہ شوہر کی فرما برداری کرے۔ شوہر کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کے گزرتا ہے، نہیں شوہر کو ٹھیک ٹھیک کھلائے پلائے ہو، اس کا کام کرے، اچھا پکا کے اس کو کھلائے، تو اس کا دل ہمیشہ کیا رہتا؟ خوش۔ باہر سے آتی پہلا سوال کیا پوچھتا شوہر؟ برابر بولے نا آپ لوگ شادی شدہ لوگ برابر جواب دے رہے ہیں، گھر میں کیا بنا پوچھتا ہو۔ تو یہ حال ہے انسان کا۔ عورت اگر بولے ابھی شروع کر رہی ہوں پکانا، تو کیا ہوگا؟ جھگڑا ہونا ہی ہونا ہے گھر کے اندر۔ شوہر کی خدمت کر کے وہ اس کا دل جیت سکتی ہے۔ تو حدیث میں کیا ہے؟ لیکن یہ نمبر 4 پر ہے۔ شوہر کا نمبر کب آ رہا؟ اللہ سے بھی پہلے؟ نعوذ باللہ، بالکل نہیں، اللہ کا معاملہ سب سے پہلے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ کا حق پہلے ادا کریں، شوہر کا بعد میں۔ بعض اوقات شوہر بے دین بھی ہوتا ہے، بے پردہ ہو جا، میرے ساتھ پارٹی میں چل، یہ مت کر وہ مت کر۔ بعض اوقات شوہر اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیوی کو اللہ کی نافرمانی کراتا ہے، نہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرمانبرداری نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی یہاں پر یاد رکھنے کی چیز ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اذا صلت المرأة خمسہا، جب ایک عورت اپنی 5 نمازوں کا اہتمام کرے، سب سے پہلے کیا آیا؟ نماز۔ شوہر کو بھی کیا پکا نہیں پوچھنا چاہیے، گھر میں نماز ہو گئی، آج 5 نمازیں ہوگی برابر، اگر شام میں آیا تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ گھر میں اللہ کی عبادت ہونا چاہیے۔ 5 نمازوں کا اہتمام عورتوں کے لیے عام طور سے نہیں ہو پاتا، 5 نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ وصامت شہرہا، اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے، الا یہ کہ حیض کی حالت اس کو پیش آئے۔ اگر حیض ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ روزہ نہیں رکھے گی، جائز نہیں، لیکن اس کی قضا رمضان کے بعد کرے گی۔ وحفظت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، زناکاری سے بچے، اور اسی کے ضمن میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو زنا تک لے جاتی ہیں، اس کے مقدمات ہیں۔ اجنبی سے تنہائی میں نہ رہے، اجنبی مرد کے ساتھ میں تنہائی اختیار نہ کرے۔ کپڑے والا آیا بستی میں، ہاں آؤ بھیا بول کے گھر میں بلا لی، بیٹھ گئی، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اکیلی ہے، اور وہ بھی بھابھی کر کے اس سے پیار محبت کی باتیں کر رہا، پورے بتا رہا اس کو کپڑے، یہ کرتا دیکھو، یہ دیکھو، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تنہائی حرام ہے۔ پرائے مرد کے ساتھ میں ایک گھر میں ایک کمرے میں عورت کا رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے فیس بک پر واٹس ایپ پہ اجنبیوں سے پیار محبت کے اس کو ہارٹ بھیجنا کیا ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فیس بک پہ لڑکوں کو دوست بنانا اور ان کے ساتھ میں پرسنل لائف شیئر کرنا، یہ سب اس چیز کے مقدمات ہیں، یہ وہ رستے ہیں جو وہاں تک لے جاتے ہیں۔ لیکن اصل کیا ہے اس میں؟ زناکاری یہ حرام ہے۔ بے پردگی بھی اس میں آتی ہے کہ وہ وہاں تک لے جاتی ہے۔ عورتیں بے پردہ ہوں گی تو مردوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں گے، اور وہ کوشش کریں گے، بھیڑیے ہیں سماج میں، ان کو اپنی طرف لینے کی اور ان کو اپنے دام میں پھنسانے کی وہ کوشش کریں گے۔ اور عورتیں ویسے بھی بولی بالی ہوتی ہیں، دھوکے میں آ جائیں گی، ذرا سا کوئی تعریف کیا فوراً اس کے دھوکے میں آ جاتی، آپ کی آواز بہت اچھی ہے، ہاں آپ کی فلاں چیز بہت اچھی ہے، ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہے، کالج میں، ہاں جاب میں آپ برابر ٹائم پہ آتی ہو، میں ہمیشہ دیکھتا ہوں آپ کو، تعریف کرے، پگھل گئی یہ موم بتی کے جیسا،
کیونکہ گھر پہ تو تعریف ملتی نہیں نا، گھر پہ سب کوستے رہتے ہیں، باہر اگر ذرا سی کوئی تعریف کر دیں فوراً اس کے آگے ہتھیار ڈال دیتی ہے. انسان بہت دھوکہ کھاتا ہے، عورتیں اور زیادہ دھوکہ کھاتی ہیں، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر کیا کہا؟ وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، پاک دامن رہے، اپنی عفت کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے. وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اگر شادی شدہ ہیں تو اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، یعنی جائز کاموں میں، جائز کاموں میں شوہر کی فرما برداری کرے. تو اس کا کیا مقام ہے؟ 4 کام ہیں. 5 وقت کی نماز، چھوٹا معاملہ، دیکھیے کتنا شارٹ کٹ ہے اس کے لیے، 4 بیچاری جا رہی جلدی جلدی جنت میں، لیکن 4 کا حق ادا کرنا. 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، اور بے حیائی کی ساری صورتوں سے، خصوصاً زنا سے بچے. اور اس کے بعد کیا کرے؟ شوہر کی فرما برداری کرے، ماتحتی اختیار کرے. ان 4 چیزوں پر کیا ہے؟ قیل لها ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، اس سے کہا جاتا ہے، یعنی قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، جنت میں چلی جا، من ای ابواب الجنت شئت، جس دروازے سے تیرا جی چاہے جنت میں جا. یہ جو دروازے سے تجھ کو جانا جنت میں جا. کتنی بڑی فضیلت ہے ایک عورت کے لیے کہ چاہے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. جانا تو یقینی ہے، دروازہ تیری مرضی سے، کوئی دروازہ تیرے لیے بند نہیں ہوگا، تیری مرضی، جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جا. امام احمد اور حاکم اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. تو اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ خواتین کے لیے رب کی عبادت اور شوہر کی بھی اطاعت اس کی زندگی میں اگر یہ جمع کر لے اور اپنی عزت کی حفاظت اس کی زندگی میں آ جائے تو یہ بہت بڑی چیز ہے. ہاں یہاں یہ یاد رکھیں کہ رب کی اطاعت پہلے ہے، شوہر کی اس کے تابع ہے، وہ مستقل نہیں ہے. اگر شوہر کا حکم اللہ اور اس کے رسول بدعت کرو بول رہا شوہر تو کر سکتی؟ چلو درگاہ پہ جائیں گے پکنک کے طور پہ تو جا سکتی نہیں. تو اللہ کا حکم توڑ کے وہ شوہر کا حکم، بلکہ کسی کا بھی حکم، چاہے ماں باپ ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ کا حکم توڑ کے ان کا حکم پورا کرے گی نہیں. اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، وہ بھی حکم توڑ سکتی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور دین پہ چلنے والا بنائیں اور زندگی بھر ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت میں لے جائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.